رابعہ کے دل میں اللہ نے ہی احساس ڈالا کہ وہ اپنی دوست کے بجائے میرا ساتھ دینے لگی۔ اس نے پہلے دن سے ہی نعمانہ کو سمجھانے اور روکنے کی پوری کوشش کی اور پھر اس کی طرف سے کیس لڑنے سے انکار کر دیا، مگر نعمانہ اپنی ضد کی تھی۔ اس نے دوسرے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا اور اب میری پیشی تھی۔ میں عدالت جانا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی مجھ میں، اور نہ ہی اتنا حوصلہ کہ نعمانہ کے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے جذبات دیکھ سکوں ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ رابعہ نے کہا، اس طرح کیسی طوالت اختیار کر جائے گا؟ میں الجھ پڑی کہ جب ہر بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کا حق دے دیا ہے تو اب کسی بات کی پیچی ہے؟ وہ ہچکچا پھر گویا ہوئی۔ نعمانہ نے وہ پھر رکی تو میں نے بات مکمل کرنی چاہی۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رابعہ اپنے لب کچلنے لگی۔ میں مزید الجھی تو پھر ایک گہری سانس لے کر رابعہ نے جیسے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ اس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے؟ وہ کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ سکندر انکل آپ کو طلاق دے چکے تھے، اس لیے جاندار پر آپ کا کوئی حق نہیں بنا۔ میں لڑکھڑائی اور کرری کا سہارا لے لیا۔ رابعہ آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگ، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، سوچا تھا کورٹ میں پیشی کے وقت سے ذرا پہلے جا کر ہم نعمانہ سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں تو سن ہی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اب پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی، آپ کو دیکھ کر وہ ہو سکتا ہے اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ میں نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا؟ میں نے اس سے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، میں جانتی ہوں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آنٹی سکندر انکل تو بہت محبت کرتے تھے، اب سے بس یہ نعمانہ ضد پر آ گئی ہے تو اس غلط کی پہچان بھول گئی ہے۔ لف سے اپنی ماں سے کوئی غرض نہیں، صرف باپ کی دولت سے مطلب ہے۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا جایا۔ آپ اس کے حوالے کر دیں گی جائیداد اور یہ گھر؟ اگر وہ اس حد تک نہ جاتی تو کچھ دن ٹھہر جات، میں نے بھی تو مر جانا ہے، اور کتنے دن جیوں گی؟ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کرے، وہ ناحق مطالبہ کر رہی ہے، ہم اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں گے۔ پھر رابعہ نمجئی عدالت لے آئی۔ اس کی طرح مجھے بھی امید ہونے کی کہ نعمانہ مجھے دیکھ کر اپنے دھوکے سے دستبردار ہو جائے گی۔ میں نے رابعہ سے کہ دیا تھا نعمانہ سے کہ دے، میں فیکٹری اسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح وہ میرا تماشا نہ بنائے، جھوٹی طلاق کی باتیں کر کے مجھے بدنام تو نہ کرے۔ رابعہ مجھے باہر بٹھا کر دور کھڑی نعمانہ کے پاس بیٹھی، کچھ دیر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر میں بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس ہے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی ہمارے کیس کی پکار پڑ گئی۔ میں ذاتی طور پر ابھی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کے چہرے پر جیت کا یقین دیکھ کر تھوڑا سا ڈگمگا۔ دل کیا رابعہ کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤں۔ میرے مقابل میری اولاد تھی، مجھے ہار جانا چاہیے تھا۔ شاید رابعہ میرے ارادے کو بھانپ گئی ہوگی جو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھے آگے کر لیا۔ ٹہرے میں کھڑی ہم دونوں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ میرا ذہن تو معاف ہو رہا تھا، سے اب صرف فیکٹری نہیں چاہیے، سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رابعہ نے جھجک کر پوچھا، کیا آپ کو منظور ہے؟ گھڑی ہوئی اور کمرہ عدالت کی طرف جانے لگی۔ نعمانہ بھی دروازے کے قریب آ چکی تھی، اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، اب کیس ہار جائیں گی، بہتر ہے مان جائیں۔ ٹکر ٹکر میں نعمانہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جب ہی طلاق کا لفظ میری سماعت سے ٹکرایا اور جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ وہ جھوٹ ہے، میں پوری قوت سے چلائی۔ سکندر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ رابعہ نے عدالت سے درخواست کی کہ نعمانہ کو اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا چاہیے یا کوئی گواہ۔ نعمانہ پہلے سے تیار تھا۔ گواہ کے طور پر اس نے ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ کو پیش کر دیا جسے یقیناً پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ملازمین کا بیان پیش کر دیا گیا،
सारी कार्रवाई के दौरान नगमाना के चेहरे पर मिस्कीनी तारी रही, जैसे वो तलाक देने की वजह जानकर मुस्लिमीन है। जब राबिया ने पूछा तलाक देने की वजह क्या थी, बदकिरदार में मेरे वालिद सिकंदर ये बर्दाश्त न कर सके कि उनके होते हुए वो दूसरे मर्दों के साथ मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। फिर मैं नहीं जानती मैंने क्या किया, कैसे कहा और क्यों, लेकिन फैसला फिर मेरे हक में हो गया था। मैं मुकदमा जीत गई थी। राबिया को मुझसे ये तवक्को नहीं थी, वो मुझे इसलिए तो लेकर नहीं गई थी। निहायत शर्मिंदा और अजीब की होकर उसने मुझे घर तक पहुंचाने का फरीज़ा अदा किया। वो मुझे अंदर तक छोड़ने नहीं आई थी। शायद इसे यकीन आ गया था कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, और ठीक भी है। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं रही। मेरी तवक्को के बरखिलाफ उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। बदकिरदारी के अज़ाम ने मुझे मां से औरत बना दिया, जिसके मुकाबिल दूसरी औरत थी। और अब तो जानते हैं, दुनिया में सिर्फ औरत ही औरत को शिकस्त दे सकती है, किसी मर्द में ये हौसला नहीं। इसलिए जब नगमाना के मुंह से ये फिक्रा अदा हुआ कि इसकी मां बदकिरदार है, तो मैं फिर गई। अब मेरा मुखातिब बीज था। ठीक है, मैं तस्लीम करती हूं कि सिकंदर ने मुझे तलाक दे दी थी। नगमाना ही बोल रही है। अदालत में चामगोइयां शुरू हुईं। बीज पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे था। नौमाना के चेहरे पर फातिहाना मुस्कराहट नजर आई और राबिया के चेहरे पर अफसोस। लेकिन मैं फिर गोया हुई और सब मेरी तरफ देखने लगे। दुनिया जानती है कि मैं उनकी बीवी थी। मैंने तस्दीक तलब नजरों से हज की देखा। इसकी ताईद पर मैंने अपना हाथ बुलंद करके लगमाना की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं कहती हूं कि ये सिकंदर की बेटी नहीं है। हज अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नौमाना की आए दहशत से फैल गईं। राबिया हैरान परेशान क्या फैसला मेरे हक में होता देखती रही। अब मैं घर आ चुकी हूं। नौमाना ने केस हारा वापस लिया। मुझे इससे गरज नहीं। वो मेरे दरवाजे से टकराते मुआफियां मांग रही है, मगर मुझे परवाह नहीं। अब मैं मां नहीं रही बकौल उसके। जब हुई नहीं रही थी तो मां बनकर मैंने क्या पा लेता था। वो पहली पेशी जिसमें फैसला मेरे हक में हुआ, मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। मुझे तो आखिर पेशी की फिक्र खाए जा रही है। रोज क़यामत में इस बहतान को घड़ने की क्या तो जीबा पेश करूंगी। इसलिए अपनी सारी दौलत फरसत के नाम करके मैं दारुल अमान जा रही हूं। मैं हिस्सा में थी अजनूनी हो गई थी, पर बहरहाल मैंने भी वही गुनाह किया जो नगमाना ने किया था। मैंने इसे मुआफ कर दिया। अब सब भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी मुआफ फरमा दे। हमारे YouTube चैनल पर आने वाली वीडियोस को बरवक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।